آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی شخصیت اور انسان سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمدوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ لہذا دربار رسالت میں گلہائے عقیدت نشاور کرنے کے لیے میں اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کر کے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ محمد فرحان بن ابراہیم۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، حکم خدا ہے ان کو کبھی، حکم خدا ہے ان کو کبھی تو تک بھی نہ بول۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ باپ سے زر ہے شفقت کا اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤ، اور ماں ہے ٹھنڈی چھاؤ۔ ان کی دعائیں لیتے رہنا، چومتے رہنا پاؤ، اور چومتے رہنا پاؤ۔ اور کسی رشتے سے ان کا، اور کسی رشتے سے ان کا پیار کہیں نہ تول۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ حکم خدا ہے ان کو کبھی، حکم خدا ہے ان کو کبھی تو تک بھی نہ بول۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ جیسی ہو اولاد پلے حیران دعائیں دیتے ہیں، حیران دعائیں دیتے ہیں۔ چومتی ہے اولاد کا ماتھا، سر کی بلائیں لیتے ہیں، اور سر کی بلائیں لیتے ہیں۔ ان کی ممتا اور شفقت میں، ان کی ممتا اور شفقت میں آتا نہیں ہے ڈھول۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ کرتا ہے اولاد کی خاطر باپ جہاں کی مزدوری، باپ جہاں کی مزدوری۔ سوتا نہیں آرام سے گھر میں جیسی بھی ہو مجبوری، جیسی بھی ہو مجبوری۔ بچوں کو سکھ دیتا ہے، بچوں کو سکھ دیتا ہے اور خوشیوں کا ماحول۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ خود گیلے میں سو جائے، سوکھے میں سلائے بچوں کو، سوکھے میں سلائے بچوں کو۔ دے کر ماں آنچل کی ہوا، گرمی سے بچائے بچوں کو، گرمی سے بچائے بچوں کو۔ حشر تلک ماں کی ممتا کا، حشر تلک ماں کی ممتا کا پا نہ سکے گا مول۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ حکم خدا ہے ان کو کبھی، حکم خدا ہے ان کو کبھی تو تک بھی نہ بول۔ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ آج ستائے گا ان کو کل تو بھی ستایا جائے گا، کل تو بھی ستایا جائے گا۔ آج رلائے گا ان کو کل تو بھی رلایا جائے گا، کل تو بھی رلایا جائے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے یہ بڑوں کا بول۔
माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है इनको कभी, हुक्म खुदा है इनको कभी तू तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। अब हम इसके बाद नमाज तकरीर पेश करने के लिए जोया बिन्त इकबाल को दावत देते हैं, वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। जिस बच्चे ने अभी नज़म पढ़ी है वो अपना इनाम ले जाए, कुछ साथियों की तरफ से उसके लिए इनाम आया है। हमारे गुड़गांव वाले एक मेहमान की तरफ से 500 रुपये सारे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम में शरीक है उनके लिए वसूल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों देता है आदमी को निजात। इस्लाम में ईमान के पास सबसे अहम फरीदा नमाज की अदा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 80 से ज्यादा मर्तबा इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलात यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरा मालिक मेरा रहमान है, मेरा रब अजीब में मेहरबान है। ये हसीन तोहफा पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही, ए बंदे अपने फराइज से गाफिल न हो जाना। नमाज के बगैर इस्लाम का मुकम्मल है, इस्लाम का मंजून है, जो नहीं ईमान का है। अल्लाह को हासिल करने का सबब नमाज है, ईमान का महबूब अमल नमाज है, पर सके मोमिन के मेराज है। दीन का सुकून नमाज है, चेहरे का नूर है, न बात बेशक चादर चिराग है, नक्कल नकी के सवालों का जवाब है। तो फिर तो नमाज कायम को, क्योंकि बेशक नमाज में नक्कल नहीं के सवालों का जवाब है। सजदाई को इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया हुआ करती है। ए मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाज सजदों और सही वजू करने वाला में शामिल फरमा, आमीन। फिर तो नमाज कायम को, कई तुम्हारा सुमारी न हो हमान जैसे भक्तों के साथ ना हो। फिर तुम नमाज कायम को, फिर तुम नमाज कायम को, क्योंकि मोमिन की मेराज है, दिल का सुकून है, चेहरे का नूर है। बस फिर अपने किरदार का गादी बन जा, झुका ना पाए तो तुझे ऐसा तो गादी बन जा। तोड़ने वाले खुद बुलाएंगे, बस शर्त इतनी पहले तो नमाजी बन जा। बहुत अच्छे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी जुम्मा जी प्रिंस साहब की तरफ से 1000 रुपये सारे बच्चों के लिए वसूल हुए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं इसके बाद वुजू के फराइज पेश करने के लिए जाहिरा बिन्त इरफान को दावत देता हूँ कि वह आए और वुजू के फराइज पेश करें। जोया आए और अपना इनाम ले जाएं। मैं आप हज़रात के सामने वुज़ू के फराइज पेश करना चाहती हूँ। वुज़ू के फराइज 4 है। नंबर 1, पेशानी के बालों से बॉडी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। अब मैं इसके बाद नमाज के फराइज पेश करने के लिए तलहा बिन मोहम्मद सादिक को दावत देता हूँ कि वह आए और नमाज के फराइज पेश करें। जाहिरा आए और अपना इनाम ले जाएं। जाहिरा। नंबर 1, नमाज के बाद के फराइज 7 है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़े का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सतर को छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। नमाज के अंदर के फराइज 6 है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2, कयाम करना यानी सीधे खड़े होना। नंबर 3, किरात करना यानी कुरान पढ़ना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, दोनों सजदे करना। नंबर 6, कायदा अखलाक में तसव्वुफ के अंदर बैठना। अब मैं इसके बाद नमाज के मुफ्तिदात पेश करने के लिए रेहान बिन हाजी सलीम को दावत देता हूँ कि वह आए नमाज के मुफ्तिदात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने नमाज के मुफ्तिदात पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, नमाज में कलाम करना जानबूझ कर या भूल कर। नंबर 2, सलाम करना। नंबर 3, सलाम का जवाब देना। नंबर 4, किसी बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना या किसी अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना
या किसी अजीब खबर सुभान अल्लाह कहना। नंबर 5 दर्द या रंजे की वजह से आ या ओ या उफ करना। नंबर 6 अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुकमा देना यानी किरात बताना। नंबर 7 कुरान शरीफ देखकर पढ़ना। नंबर 8 कुरान मजीद पढ़ने में कोई बड़ी गलती करना। नंबर 9 अमल कसीर करना यानी कोई ऐसा काम करना जिनसे देखने वाले समझे कि आदमी नमाजें नहीं पढ़ रहा है। नंबर 10 खाना पीने के इरादे से या भूल से। नंबर 11 दो सफों की मिकदार के बराबर चलना। नंबर 12 किबले की तरफ से बिना मजबूरी सीना फेर लेना। नंबर 13 नापाक जगह पर सजदा करना। नंबर 14 सतर खुल जाने की हालत में एक रुकना के मिकदार ठहरना। नंबर 15 दुआ में ऐसी चीज मांगना चाहिए जो आदमी मांग जाती है, या अल्लाह आज मुझे 100 रुपए दे दे। नंबर 16 दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना की आवाज हुरूफ में जाहिर हो जाए। नंबर 17 बालिग आदमी का नमाज में गाँव मार कर या आवाज से हंसना। नंबर 18 अपने इमाम से आगे बढ़ जाना। अब हम इसके बाद नमाज के मकरूहात पेश करने के लिए फरहान बिन साबिर को दावत देते हैं कि वो आए और नमाज के मकरूहात पेश करें। रेहान आए और अपना इनाम ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने नमाज के मकरूहात पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1 सदल यानी कपड़े को लटकाना। नंबर 2 कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिए मिट्टी को हाथ से रोकना या समेटना। नंबर 3 अपने कपड़ों या बदन से खेलना। नंबर 4 मामूली कपड़ों में जिन्हें पहनकर मजमे में जाना पसंद नहीं किया जाता नमाज पढ़ना। नंबर 5 मुंह में रुपया या पैसा या और कोई चीज रखकर नमाज पढ़ना जिसकी वजह से किरात से मजबूर न रहे। अगर मजबूरी हो जाए तो बिल्कुल नमाज न होगी। नंबर 6 सुस्ती और बेपरवाही की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ना। नंबर 7 पाखाना या पेशाब की हाजत होने की हालत में नमाज पढ़ना। नंबर 8 बालों को सर पर जमा करके चुट्टा बांधना। नंबर 9 कंकरियों को हटाना, लेकिन अगर सजदा करना मुश्किल हो जाए तो एक बार हटाने में अर्ज नहीं। नंबर 10 उंगलियां चटकाना या एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना। नंबर 11 कमर या कोक या कुल्हे पर हाथ रखना। नंबर 12 किबले की तरफ से मुंह फेर कर या सिर्फ निगाह से इधर उधर देखना। नंबर 13 कुत्ते की तरह बैठना यानी राने खड़े कर कर बैठना और रानों को पेड़ से और सीने को घुटनों से मिला लेना और हाथों को जमीन पर रख लेना। नंबर 14 नमाज में हाथों को जमीन पर रख लेना मर्द के लिए मकरूह है। नंबर 15 किसी ऐसे आदमी की तरफ नमाज पढ़ना जो किसी नमाजी की तरफ मुंह किए बैठा हो। नंबर 15 हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। नंबर 17 बिना मजबूरी 4 जानों या आलसी फालसी मार कर बैठना। नंबर 18 इरादा करके जमाई लेना या रोक सकने की हालत में रोकना। नंबर 19 आंखों को बंद करना, लेकिन अगर नमाज में दिल लगने के लिए करे तो मकरूह नहीं। नंबर 20 इमाम का मेहराब के अंदर खड़ा होना, लेकिन अगर कदम मेहराब से बाहर हो तो मकरूह नहीं। नंबर 21 ऐसी सब में अकेले खड़ा होना जिसमें जगह खाली हो। नंबर 22 किसी जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर 23 ऐसी जगह नमाज पढ़ना कि नमाजी के ऊपर या उसके सामने या दाई बाई और तस्वीर हो। नंबर 24 नमाज आयते या सूरते उंगलियों पर गिनना। नंबर 25 कपड़ा या चादर इस तरह लपेट कर नमाज पढ़ना कि जल्दी से हाथ न निकल सके। नंबर 26 नमाज में अंगड़ाई लेना यानी सुस्ती उतारना। नंबर 27 अमामा के पेट पर सजदा करना। नंबर 28 सुन्नत के खिलाफ कोई नमाज में काम करना।
اب میں اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے فائزہ بنت ضیاء الحق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میری مدرسے جاؤں گی، بنوں گی میں حافظ قرآن. رب القلوبنا بالقرآن یا ربنا، زین اخلاقنا بالقرآن یا ربنا. سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے. سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے. مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے. بنوں گی میں بھی عظیم انسان، بنوں گی میں حافظ قرآن. اللہم وفقتم. ایک آیا پڑھوں گی میں، درد پہ درد چڑھوں گی میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گی میں. ایک آیا پڑھوں گی میں، درد پہ درد چڑھوں گی میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گی میں. رب کی نوازش پاؤں گی، حق کی سفارش گاؤں گی. رب کے نوازش پاؤں گی، حق کی سفارش گاؤں گی. بنوں گی میں بھی نبی کی مہمان، بنوں گی میں حافظ قرآن. اللہم ادعو بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم. ماں باپ پر ان کے عظیم و بہت، اللہ بھی کریم و بہت. بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ایسی تعلیم. ماں باپ پر ان کے عظیم و بہت، اللہ بھی ان پہ کریم و بہت. بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ایسی تعلیم و بہت. بچہ قرآن سنائے گا، قبر میں اعلیٰ آئے گا. بچہ قرآن سنائے گا، قبر میں اعلیٰ آئے گا. باپ کو جنت ہوگی تا بنوں گی میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میری مدرسے جاؤں گی، بنوں گی میں حافظ قرآن. حفظ قرآن شہادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی طاقت ہے. حفظ قرآن شہادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی طاقت ہے. اس کے متعلق جیون ہو ورنہ آپ کا ایندھن ہو. اس کے متعلق جیون ہو ورنہ آپ کا ایندھن ہو. یاد رکھو نورانی بیان، بنو گے تم حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میری مدد سے جاؤں گی، بنوں گی میں حافظ قرآن. اب میں اس کے بعد 5 کلمے پیش کرنے کے لیے ذکرہ بنت حاجی سلیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلمے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پانچواں کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب ونفس ومد او قتل سرون او لعنیت وعدو بالمئے من الذنب لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. اب میں اس کے بعد چند دعائیں پیش کرنے کے لیے محمد حسین بن عبد الحمید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعائیں پیش کریں. ذکرہ کو بھی ماشاءاللہ بہت سارا انعام وصول ہوا ہے، 300-400 روپے تقریباً. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانا کھانے کے درمیان کی دعا بسم اللہ اولہ وآخرہ. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب برحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. جب وضو شروع کرے تو دعا پڑھے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام. وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی جنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جب صبح تو دعا پڑھے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. جب شام ہو تو یہ دعا پڑھے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین. پانی پینے کی دعا واسقاہم ربہم شرابا طہورا. دودھ پی کر یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فی وزنا منہ. کسی کی یاد دعوت کھائے تو دعا پڑھے اللہم انت احسنت الحمدللہ الذی آیا اللہم آتی من اطعمنی واسقی من سقانی. کپڑے پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا وارزقنی من غیر حول منی ولا قوت. جب سوئے تو یہ دعا پڑھے اللہم بسمک اموت واحیا. سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی آیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد چند دعائیں پیش کرنے کے لیے محمد سفیان بن حاجی عبدالکریم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی دعائیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے چند دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائے. گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المقصد. بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی کو رخصت کرے تو دعا پڑھے استودع اللہ دینک و امانتک و خاتم امرک. جان کو نظر جائے تو دعا پڑھے اعوذ باللہ من شر ھذا الغیث. نیا چاند دیکھے تو دعا پڑھے اللہم انی اعوذ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ. کسی کو ہنستا ہوا دیکھے تو دعا پڑھے اذق اللہ سنک. کسی مریض کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے لاباس طہور انشاءاللہ. طبیعت کے خلاف حالات ہو تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ علی کل حال. قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ونحن بالاثر. میت کو کفن میں اتارے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. قبر پہ مٹی ڈالے تو یہ دعا پڑھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں اس کے بعد درود شریف اور تشہد پیش کرنے کے لیے سمیہ بنت عبد المنان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور درود شریف اور تشہد پیش. سفیان اپنا انعام لے جاؤ آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے خدیجہ بنت وسیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ ہو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ ہو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہیں تو رہو زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ. نہیں تو رہو زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب میں اس کے بعد برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے اس عنوان کو پیش کرنے کے لیے منیرہ بنت فاروق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں. بھائی دیکھو ہمارے حاجی ہارون صاحب کی طرف سے سب بچے جو پروگرام میں شریک ہوئے ان کے لیے 500 روپے آئے ہیں، اور امام صاحب کے لیے جنہوں نے ماشاءاللہ ان بچوں کی تیاری کرائی ان کے لیے 1000 روپے آئے ہیں. یہ ہمارے ہارون بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اصل جن کو تیار کیا ان کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی. الحمدللہ بڑی بات ہے یہ. آپ حضرات بھی امام صاحب کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. الحمدللہ. اما بعد، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا، گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے. سبھی ساتھی اونٹ سے اتر کر آرام کرنے لگے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دور ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، اس لیے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. ایک شخص آپ کی طاق میں تھا. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے دور ہے اور سو رہے ہیں. اس نے سمجھا موقع اچھا ہے. وہ لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار سوت کر حملے کا ارادہ کر لیا. ایک دم ہمارے حضرت کی آنکھ کھل گئی. دیکھا کہ ایک جانب دشمن ننگی تلوار لیے حملے کا ارادہ کر رہا ہے. دشمن اس غرور میں تھا کہ وہ پوری طرح سے قابو پا چکا تھا اور اب وہ آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا. اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا، محمد بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے حضرت نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ. نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ حق کا بکارا گیا، ہمت دست ہو گئی، ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، اب تجھ کو کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا. وہ تھر تھر کانپنے لگا، خوشامد شروع کر دی اور لڑکتی زبان سے کہا، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں بچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اس پر ایسی مہربانی کری کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد میں
دل کی چند بیماریاں پیش کرنے کے لیے محمد عزیر بن عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ منیرہ کو الحمدللہ 610 روپے آپ حضرات کی طرف سے وصول ہوئے۔ ہمارے امام صاحب کے لیے صدر صاحب کی طرف سے عبداللطیف بھائی کی طرف سے 500 روپے اور ہمارے حاجی عبدالکریم صاحب کی طرف سے حاجی عبدالکریم صاحب کھتری ان کی طرف سے 500 روپے وصول ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے دل کی چند بیماریاں ایسی ہیں جن کی اصلاح کرنے سے دوسری بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 زیادہ کھانے کی عادت، نمبر 2 زیادہ بولنے کی فکر، نمبر 3 بےجا غصہ کرنا، نمبر 4 حسد کرنا، نمبر 5 بخل یعنی مال کی محبت، نمبر 6 شہرت اور ذات کی محبت، نمبر 7 دنیا کی محبت، نمبر 8 تکبر کرنا، نمبر 9 خوشبو یعنی خود پسندی، نمبر 10 ریا یعنی دکھاوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد چند چیزیں پیش کرنے کے لیے محمد بن عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جب باتیں کرے تو جھوٹ مت بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو وعدے خلاف مت جاؤ۔ نمبر 3، جب امانت کی جائے تو خیانت مت کرو۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکے رکھے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچا کر رکھے۔ نمبر 6، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد چند احادیث پیش کرنے کے لیے عزیر بن محمد عرفان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی احادیث پیش فرمائیں۔ عزیر تم اپنا انعام لے جاؤ اور عزیر آپ پروگرام پیش کرنا۔ ہمارے نواب بھائی کی طرف سے امام صاحب کے لیے 500 روپے کا انعام وصول ہوا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ الذی۔ اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث نمبر 2، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 3، لا يدخل الجنة قطاع، چغلخور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 4، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5، مجرمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیرے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 6، ما اسفل من الکعبین من الحجار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پیجامہ سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث نمبر 7، المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی ایجا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 8، من یحرم الرفق و یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 9، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو۔ حدیث نمبر 10، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تشاور۔ حدیث نمبر 11، نوم الصبح اور رزق، صبح کا وقت کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ حدیث نمبر 12، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 13، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 14، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 15، السلام عماد الدین، نماز دین کا سکون ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد چند احادیث اور پیش کرنے کے لیے ختیجہ بن محمد اقبال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احادیث پیش کریں۔ بھائی دیکھو، میں تھوڑا سا امام صاحب کے لیے آپ حضرات کی مہربانی جو ہوئی ہے میں تھوڑا اس کا اعلان کر دوں۔ اقبال بھائی کی طرف سے 500 روپے، صادق بھائی کی طرف سے 500 روپے، عبد المغنی بھائی کی طرف سے 500 روپے، نواب بھائی کی طرف سے 500، کس کی طرف سے تھے آخری؟ الیاس دادا کی طرف سے 500 روپے، اور 500 روپے گمنام آئے ہیں۔ یہ 2500 روپے میں امام صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 16 الدعاء من کل عبادت ترجمہ دعا عبادت کا مقصد. حدیث نمبر 17 افضل العبادت قراءۃ القرآن ترجمہ قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. حدیث نمبر 18 اکرم القبض ترجمہ روٹی کی عزت کرو. حدیث نمبر 19 الاکل فی السوق دناۃ ترجمہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے. حدیث نمبر 20 اشرب الماء ان کن ترجمہ پانی دیکھ کر پیا کرو. حدیث نمبر 21 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ترجمہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. حدیث نمبر 22 الحیاء من الایمان ترجمہ ایمان کا جز ہے. حدیث نمبر 23 تنظفوا فإن الاسلام نظیف ترجمہ صاف ستھرے ہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مسجد ہے. حدیث نمبر 24 الجنت تحت اقدام الامہات ترجمہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث نمبر 25 الوالد اوسط وعد الجنت ترجمہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اب میں اس کے بعد چند احادیث اور پیش کرنے کے لیے محمد عمار بن عبد الکریم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی احادیث پیش کریں. یہ ہمارے انجینئر عرفان بھائی کی طرف سے 1000 روپے، عبدالحمید بھائی کی طرف سے 200 روپے، جاؤ بھائی کی طرف سے 200 روپے، اسی طرح اور الحمدللہ 1400 روپے یہ وصول ہوئے. ہمارے انیس بھائی سمدھی کی طرف سے 500 روپے الحمدللہ. گمنام 400 روپے آئے ہیں. یہ سب تقریباً 2000 روپے اور امام صاحب کے لیے الحمدللہ وصول ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 26 الام والد والخالۃ والدتون چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. حدیث نمبر 27 للجار حق پڑوسی کا بھی حق ہے. حدیث نمبر 28 للسائل حق ولو جاء علی فرس مانگنے والے کا بھی حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پہ آئے. حدیث نمبر 29 من بجا جفا جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا. حدیث نمبر 30 المسلم اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 31 الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ اچھی بات کرنا نیکی ہے. حدیث نمبر 32 الغیبۃ صد من القتل غیبت قتل سے بڑھ کر ہے. حدیث نمبر 33 حسن الخلق نصف الدین حسن کے آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 34 الامانت عزت امانت داری عزت کا سبق ہے. حدیث نمبر 35 الام والد بس سلام کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں. اب میں اس کے بعد ماں کی شان میں نظم پیش کرنے کے لیے علینا بنت وسیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ماں کی شان میں نظم پیش کریں. علینا بنت وسیم. 500 روپے نجرو بھائی کی طرف سے الحمدللہ آئے ہیں، 500 گمنام آئے ہیں، 200 روپے قاری صاحب اسماعیل صاحب کی طرف سے آئے ہیں، اور 200 روپے کس کی طرف سے آئے میں بھول گیا ہوں، معاف کرنا. اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. صابر بھائی کی طرف سے آئے ہیں. ٹھیک، جزاکم اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے چاہیے میری گاگا کے مجھ کو سناتی ہے تو آ کر سویرے جگاتی تو مجھ کو اس کے سوا اور چاچا یہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے ممتا کے ساتھ یہ میں پھولوں پھلوں تھام کر تیری انگلی میں پڑتی چلوں آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدر محترم حضرت کابر، دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے پہ کبھی گھٹتی نہیں. محترم دوستوں، علم سے مراد کیا؟ خرچ کرنے پہ کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کی شے پسند نہیں، شب تاریک مہتاب اندھیرے کمرے میں کمکمے کے شے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، یہ بات دین پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. بھائیو اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان ان پڑھ ہو، مسلمان جاہل ہو یا ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب علم کے اندر ہر جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اہل علم نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مندی نصیحت پکڑتے ہیں. محترم بزرگوں، علم سے مراد کیا؟ یا دنیاوی علم یا اخروی؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے. فوج، لو، لشکر اور مال و دولت اسے واقعی میں عزت نہیں دیتے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. خصوصاً علم دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً علم دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں. اگر آپ اخروی علم حاصل کرتے ہیں تو آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بھائی اور دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ دانش مندی ہے تو آپ دین کے حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً علم دین حاصل کریں، چاہے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے. مسائل جھیلے، تکلیف اٹھائے، راتوں کو نیند خراب کرے، جگر احمدیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے. اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کے حصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آرام طلب جو ہوتا ہے وہ علم کی دولت ہوتا ہے. آرام طلب جو ہوتا ہے وہ علم کی دولت ہوتا ہے. جو علم کا طالب ہوتا ہے رات کو دن کر لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سنت نبی جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. سنت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. غیب نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے فتح بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا. دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے، کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مستقبل بھائی کرانا نعت کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے نعت سے سامعین کو مدعو کروائیں. خاموشی کا ماحول بنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره الى اخر الايه. صدق اللہ العظیم. قابل احترام دوست بزرگوں، میرے پیارے بچوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ہم یہاں پر جو ابھی جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے گاؤں کا مکتب مدرسہ تعلیم القرآن عمریہ کا یہ مکتب کا جلسہ تھا، اور ساتھ میں ہماری جو یہ مدرسے کی نئی عمارت بنی ہے اس کا افتتاح ادگھاٹن جو بھی کہنے وہ بھی تھا. الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسہ تو سالوں سے چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے، اور جتنے بھی یہاں پر ابھی تقریباً دادا نانا بن گئے ہیں، ایسے بھی ہمارے جو ساتھی ہیں، بھائی ہیں، چچا ہے، وہ بھی یہاں مدرسے میں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، بہت پرانے زمانے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دینی تعلیم کی ہمارے بڑھاڑوں نے فکر کی. اللہ ہمارے بڑھاڑوں کی قبروں کو نور سے منور کرے کہ آس پاس کے گاؤں کو ہم دیکھیں تو ہمارے اس گاؤں میں اللہ کا کرم ہے کہ ایک دینی ماحول، سنت کا ماحول، روحانیت کا ماحول بنسبت آس پاس کے گاؤں کے زیادہ ہے. یہ صرف اور صرف ہمارے بڑھاڑوں کی دینی فکر کا نتیجہ ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اب جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے فکرے کی تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی آگے کی نسلوں کی فکر کرنے والے بنیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو گزارش یہ کرنی ہے آپ سے کہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کے بچوں کی اور اپنے بچوں کے بچوں کے بچوں کی نسلوں کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی دین پہ چلنے والے بنیں اور اپنے بچوں کی بھی دینی تربیت کی فکر کریں. مدرسے میں الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کا احسان ہے. یہ بچوں نے جو پڑھا آپ کے سامنے، یہ مدرسے کی تعلیم ہی کا ایک نمونہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ہر بچے نے تقریباً جتنے پابندی سے آتے ہیں سارے بچوں نے الحمدللہ پڑھا، اور جو بچیاں یہاں پڑھ کے بڑی ہو چکی ہیں، جو اب مدرسے یہاں نہیں آ رہی ہیں، الحمدللہ مظفر بھائی کے گھر پر 18 بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں، اور ان کا ٹارگٹ اور بھی بچیوں کو بڑھانے کا ہے. وہاں بھی ایک دینی ماحول چل رہا ہے.
تو اللہ کا احسان ہے جو بڑی بچیاں ہماری جو دینی بہنیں اگر پردے میں سن رہی ہیں بات کو تو بڑی بچیوں کو وہاں بھیجنے کی فکر کریں اور چھوٹے بچوں کو یہاں بھیجنے کی فکر کریں. مدرسہ جو مکتب ہے صرف امام صاحب سے نہیں چلتا ہے. مکتب کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں, 3 چیزوں سے مل کر مکتب چلتا ہے. ایک ہوتے ہیں امام صاحب جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں جو بچے مکتب میں پڑھنے آتے ہیں, اور تیسرے ہوتے ہیں والدین. ان 3 چیزوں سے مل کر مکتب چلتا ہے. ان میں سے اگر ایک بھی چیز کمزور ہوگی نا تو بچے میں وہ نتیجہ تعلیم کا جو آنا چاہیے نہیں آئے گا. امام صاحب تو بیچارے صبح کے وقت میں بھی شام کے وقت میں بھی اپنا وقت فارغ کرتے ہیں. بچے اگر آنے میں ڈھانڈالی کریں گے یا ماں باپ کی طرف سے اس کی فکر صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہوگا یہ کہ کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا, اور ویسے ہی بس الحمدللہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی, قرآن کے کچھ باتیں صحیح معلوم ہوئی کہ نہیں. بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو جائے گا, مکتب چھوڑ دے گا, بچی بڑی ہو جائے گی, مکتب چھوڑ دے گی, وہی آدھا ادھورا دین جو اس نے سیکھا ہے زندگی بھر اسی کے سارے اس کو چلنا ہے. جو یہاں پڑھ لیا, یہاں بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے ساتھی ہیں اکثر وہ ہوں گے جو صرف مدرسے میں مکتب میں پڑھ کے اس کے بعد چھوڑ دیا, اس کے بعد پھر بھول گئے, کیا معلوم کیا نہیں. جو مکتب میں پڑھا تھا وہی یاد ہو. یا اللہ ماشاء اللہ کوئی بیچارہ چلنے میں گیا ہو, 4 مہینے میں گیا ہو تو وہاں پر اس نے کچھ دین سیکھ لیا, لیکن اکثر جو بچے مدرسے میں آتے ہیں بس وہی رہتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکاتب قائم کرنا فرض ہے. جو مدرسے دارالعلوم ہوتے ہیں نا ان کو قائم کرنا تو سنت ہے, اس لیے کہ ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں ہے, لیکن مکتب کی بنیادی تعلیم, عقیدے کی بنیادی تعلیم, جتنی نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا سیکھنا, دین کے مسائل موٹے موٹے سیکھنا یہ تو فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو آیا ہے نا حدیث میں کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ فرض ہے تو کتنا علم, اتنا علم جس سے انسان دین پہ چل سکے. تو یہ کہاں سیکھیں گے, یہاں سیکھیں گے. پورے گاؤں میں اگر ابھی نگاہ ڈالیں آپ پورے گاؤں کے بچوں پر, 2 بچے میری معلومات کے مطابق دارالعلوم میں پڑھتے ہیں پورے گاؤں میں سے, صرف 2 بچے. ایک صادق بھائی کا بچہ سہیل سینوا میں پڑھتا ہے, اور ایک صدر صاحب کا بچہ اکرمہ یہ کہاں پڑھتا ہے, گاؤں میں پڑھتا ہے. اس کے سوا مجھے بتاؤ کوئی بچہ ہے جو دارالعلوم میں پڑھتا ہے؟ مظفر بھائی کا بچہ, اچھا مظفر بھائی کا بچہ پڑھتا ہے محمد, وہ بھی مدرسے میں پڑھتا ہے. انور بھائی کا ماشاء اللہ, ہاں میری مجھے معلوم نہیں تھا. شاہد, ہاں شاہد, 4 بچے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں. اس کے سوا بتاؤ کیا ہے, سب بچے یہاں مکتب میں آتے ہیں. ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں, اللہ ان کو استقامت دے. ویسے تو بہت سارے مدرسے میں پڑھے ہوئے دارالعلوم میں, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اکثر دارالعلوم میں پڑھے ہوئے ہیں, 6 مہینے 4 مہینے سال 2 سال ہے کہ نہیں. اس کے سوا تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ استقامت دے ان کو. ہم چاہتے ہیں یہ عالم بنے, حافظ بنے, داعی بنے, مفتی بنے, سب بنے, خوب اللہ ان سے دین کا کام لے. لیکن ہم سب کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ مکتب کی ہے, مکتب کے سوا نہیں ہے. یا تو جماعت میں جا کے تھوڑا سیکھ لیے یا مکتب میں سیکھ لیے. دین کے سیکھنے کی یہ 2 بڑی جگہیں ہیں, جس میں سے سب سے بڑی جگہ یہ مکتبی ہے. جو یہاں سیکھ لیا وہ دل پہ ایسا نقش ہوتا ہے جیسے پتھر پہ لکھ دو تو کبھی مٹتا نہیں ہے, ایسے دل پہ اس بچپن میں جو لکھ دیا گیا وہ کبھی مٹتا نہیں. مکتب کی تعلیم اور اہمیت پر گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں. مجھے صرف دوستو آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ یہ 10-12 لاکھ روپے اس مدرسے میں ہمارے گوگاواں کے احباب نے, خاص طور سے میں نام دوں گا ہمارے عبدالرحمان بھائی پان کا, سمجھی اللہ ان کو جزائے خیر دے. بیچاروں نے قربانی دے کر اپنے گاؤں کے جو ساتھی گئے تھے ان کو لے کر پورے گاؤں میں گھومے اور لاکھوں روپے کا چندہ آپ کے لیے جمع کیا, اور یہ مکتب بہترین ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے. اگر یہ عمارت ویسی بنی رہی اور ہم نے اپنے بچوں کو صحیح فکر سے بھیجا نہیں مدرسے میں, تو بتاؤ ان دینے والوں کا پھر کیا ان کو آخرت میں ثواب ملے گا؟ ثواب ان کو پورا تب ملے گا جبکہ یہ عمارت یہاں پر پابندی کے ساتھ, یہاں پر نسلیں, ہمارے بچوں کے بچے دین کی تعلیم کی فکر, مکمل فکر کے ساتھ یہاں پابندی کے ساتھ آتے رہیں گے. میری دینی بہنیں پردے میں اگر سن رہی ہیں, ان کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے. باپ تو بیچارہ کمانے جا رہا, کوئی خرگون جا رہا, کوئی پھیری پہ جا رہا, کوئی کھیت میں جا رہا ہے نا, کوئی سیل پہ ہے. اصل فکر ماں کو کرنی ہے, باپ کو کرنی ہے, دادا کو کرنا ہے, چاچا کو کرنا ہے, جو بوا ہے, چچی ہے, بڑی امی ہے, دادی ہے, ان کو اس کی فکر کرنی کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے پوتا پوتی کو فکر کے ساتھ. ابھی الحمدللہ دیکھو یہاں انعام بٹے گا, اس میں بیگ دیں گے,
سب بچوں کو جتنے مدرسے میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ سب کو ایک جیسے دیں۔ ہمارا ارادہ ہے آگے انشاءاللہ کہ ہمارا مکتب اور مضبوط ہو، تو اس کے لیے ڈریس کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے اس کے پیسے لیں گے اور انشاءاللہ ایک لڑکوں کی الگ ڈریس، لڑکیوں کی الگ ڈریس، ایک سیم کپڑے کے ساتھ ان کو سلوائیں گے، اور پابندی کے ساتھ، پھر وقت کی پابندی کے ساتھ، نصاب کے ساتھ، مکمل نصاب درجہ بندی کریں گے، اور پورے فکر سے انشاءاللہ ہم اس مکتب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ سب ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور میں خاص طور سے یہاں پر اس موقع پر ہمارے گاؤں کے، ہمارے سمجھی گاؤں کے صدر صاحب انیس بھائی، ان کا خاص طور سے شکر ادا کروں گا۔ ان کی بہت فکریں رہی ہے اس پوری عمارت کو کھڑے کرنے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے صدر صاحب عبداللطیف بھائی، اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو کمیٹی کے اور حضرات ہیں، سب کریم جی بھائی ہیں، نجرو بھائی ہیں، نواب بھائی ہیں، ہے نا، میں کیا کس کا نام لوں، سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ دے۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں اس عمارت کو کھڑی کرنے میں۔ اسی طریقے سے میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے جاؤد بھائی وغیرہ جنہوں نے بہترین کھانا بنایا آپ کے لیے، اسٹیج کے لیے زکریا بھائی وغیرہ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ماشاءاللہ، یہ زبیر سر، انہوں نے فکریں کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے بھی جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اور خاص طور سے اس عمارت کے لیے جنہوں نے قربانی کی ہے، جس اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھو اس کا بہترین بدلہ اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ دنیا میں نیک نامی کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ سب کو نیک نام بنائے، نیک نام والا بنائے، اور اسی طریقے سے آخرت میں اس کا سب کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکتب ہمارا چلتا رہے، پھلتا پھولتا رہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تقاضے جو بھی آپ کے سامنے آئیں گے اس پر آپ لبیک کہیں۔ ہمارے صدر صاحب، اس مجلس کے صدر حضرت مولانا عبداللطیف صاحب انشاءاللہ کچھ صدارتی کلمات مختصر طور پر فرما کر، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے درمیان یہ بچے جو ہمارے، ان کے درمیان انعام تقسیم کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر جلسہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی، بزرگ، دوستو، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات تو کرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ساری باتیں بھی آ گئی، ساری نوعیت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک دو باتیں میرے ذہن میں جب سے یہ حضرات مجھے دعوت دینے لگے اور خبریں آنے لگی کہ آپ کو بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے، اسی وقت سے میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ انشاءاللہ اگر میں گیا تو یہ ایک دو بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علم کی جتنی فضیلتیں بتائی ہے وہ کوئی کم نہیں، بہت زیادہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم میں سے جو صاحب علم ہیں، جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ کس کے درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صاحب علم کے، علم والوں کے۔ ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بارہا علم کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی پڑھنے پڑھانے کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ہاں میرے بھائی بزرگ دوستوں، مجھے آپ کو ایک بات کی طرف یہ توجہ دلانا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا مکتب چل رہا ہے۔ ہاں، اب ہمارے اس مکتب کے اندر ترقی ہو، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ ابھی تک ہمارے مکتب میں، اور عام طور سے جہاں پر بھی مکتب چلتا ہے، ہر مکتب میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ کے کیا ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا ٹارگیٹ یہ رہے گا کہ ہمارا بچہ حافظ بھی بنے، تو وہ یا تو اگر اس کے اندر شوق ہوگا، اس کو لگن ہوگی، تو مکتب میں بھی حافظ بن سکتا ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں بن پا رہا ہے تو ہم یہاں سے اس کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا ہے تو کسی بڑے ادارے میں، ہمارے قریب کے بہت اچھے ادارے ماشاءاللہ چل رہے ہیں، ہم ان اداروں کے اندر بچوں کو بھرتی کریں۔ آج سے چند سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح ذہن میں، کم سے کم 10 12 بچے ہر سال، ہمارے اس عمرہ کے ہر سال بچے دارالعلوم کے اندر رہتے تھے، اور ابھی مفتی صاحب نے گنایا اور بہت جستجو کے بعد پتہ چلا کہ اب دارالعلوم کے اندر 4 بچے، اور یہ 4 بچے بھی ابھی 2 سال سے۔ ہاں، میں تو اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرا ہر ہفتے آنا جانا ہے،
مجھے اچھی طریقے سے معلومات ہے. ابھی بیچ کا 5 سال 10 سال کا کچھ وقفہ ایسا گزر گیا کہ ہمارے یہاں سے ایک بھی بچہ دارالعلوم میں نہیں تھا. لہٰذا ہم ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ ہمارے گاؤں میں جتنے گھر ہیں ہر گھر میں ایک حافظ ضرور ہو. ہر گھر میں ایک حافظ کم سے کم ضرور ہو. یہ 10 سال کے اندر ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم محنت کریں گے تو ہم 10 سال کے اندر اس ٹارگیٹ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں سے ایک ایک بچہ انشاءاللہ ہمارا حافظ بن سکتا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ اگر کوئی اس کو یاد کرے گا تو ہم نے تو قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا. ہم غور کریں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے کئی بار ایسے باتیں آتی ہے اور ہمارے سامنے تذکرے آتے ہیں کہ فلاں بچے نے 100 دن میں قرآن یاد کر لیا، 100 دن میں حافظ بن گیا، فلاں بچہ 3 مہینے میں حافظ بن گیا، فلاں بچہ 4 مہینے میں حافظ بن گیا. ہاں، تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے زیادہ سے زیادہ میرے بندے قرآن کے حافظ بنے، اس لیے اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. ورنہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اتنی موٹی ہو جس کو ہم سمجھتے بھی نہیں، ہماری لینگویج نہیں ہے. ہاں، اور اس کو لوگ یاد کر لیں، اس کو زبانی یاد کر لیں، یہ ہوتا نہیں. لیکن ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو اچھی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ 10 سال کے اندر، ابھی 2024 چل رہا ہے، 2034 میں ہم ایک ٹارگیٹ پورا کریں کہ ہر گھر سے ایک ایک بچہ حافظ ہمارا ہو. ہر گھر سے ہم ایک بچہ ضرور حافظ ہو. اگر اس کی ہم محنت کریں گے اور پابندی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے مدد فرمائے.